براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں مولانا فضل الرحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مدتیں تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں، بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں، 11 سال کر لیتی ہیں۔ بات بنیاد یہ ہے کہ کیا اس نے الیکشن صحیح کیے ہیں، کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے یہ ہمارے ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی پی 45 نہیں وہ اور پی 7 کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں الیکشن یہ نادرا نے وہ حلقہ کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے۔ یہ نادرا کی جو ووٹ کھولے ہیں اور انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے، اس پر ان کا تبصرہ یہ ہے کہ 2% ہمیں صحیح ملے ہیں، باقی نہیں مل رہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے، جیتنے والا جو ہے جس کو جتوایا گیا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ۔ فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 25 اس طرح یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وتیرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں۔ کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا جی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ملک پہ جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی ہے کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمت کرنے کو تیار ہیں۔ صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بڑی وفاقی سطح پر تبدیلی متوقع ہے، اور مسلسل وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے گھر چکر لگا رہے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیا سین ہے کہ مستقبل میں JUI کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے محسن نقوی آپ کے پاس آ رہا ہے، یا ذاتی طور پر ایسے ملاقات کے لیے آتا ہے؟ ذاتی طور پر آ جاتا ہے، کوئی سیاسی گفتگو کا نہ اس کو مینڈیٹ ہے، نہ ہم ایسی ہر مجلس میں سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ یہ کوئی جائز پوسٹ نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، معتبری ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں تاکہ آپ قوم میں معتبر نظر آئیں۔ تو اس میں تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، جو کنار نکل رہے 6 کنار پہلے سے میں پانی کا بڑا بحران ہے کہ پانی ہے نہیں، کاشتکار پریشان ہے۔ پہلے آپ کی پارٹی بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظات ہیں وہ بھی کالا ڈیم کی طرف جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود بھی 6 کناروں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ ایک طرف ہوگا تو صوبوں کے درمیان اگر بد اعتمادی کا سبب بنتا ہے تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ یہ بتا دیجیے گا مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سارے مدارس جیسے جامعہ ملوریہ ہے، ان کی ایک الگ لائن ہے، مختلف مدارس ہیں ان کی الگ لائن ہے۔ آپ اس پہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ کیا رجسٹریشن کے معاملات جو ہے حکومت کے ساتھ نہج پر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی سطح پر ہے تو قانون سازی ہو چکی ہے۔ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت
ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا گزٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو دوسرے بورڈ نئے قائم کیے گئے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف دی گئی ہے. ہمیں اس ریلیف پر بھی اعتراض نہیں ہے. وہاں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہر چند کہ وہ بورڈ جائز نہیں ہے اور وہ کسی ایکٹ کے تحت نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال سرکار نے بھی تو کچھ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں یا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائن تو بنانی پڑے گی، تو وہ اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے. زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 18,000 اتنی بڑی تعداد ہے، جس طرح میں یہ کہہ دوں کہ اس کمرے میں 18,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کی گفتگو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ڈمی قسم کی لسٹیں بنا کے، ڈمی قسم کے رجسٹریشنز کر کے پھر کہنا کہ یہ بورڈ ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے میرے خیال میں وہ بھی ایک فوجی ہے جن کو ان کی بہترین خدمات کی بنیاد پر کچھ میرے خیال میں اس کو ترقی بھی دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اب مسئلہ بنیادی یہ نہیں ہے، مرکز میں معاملہ حل ہو گیا ہے. اب بات ہے صوبوں میں قانون سازی کی. تو صوبوں کی قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو من عن اپنے صوبوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، کیونکہ وفاق میں ایک قانون بن جانے کے بعد جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس پہ قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں مزید کسی لہت و لعل کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں. آخر اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمران ہو، ان کو کیا شوق پڑا ہے کہ وہ ایک مذہبی طبقے کو ہر قیمت پر اپنے مقابلے میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں، اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں گے. تو جس طرح دوسرے ادارے چل رہے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت سارے چل رہے ہیں، مدارس کو بھی چلنے دیا جائے اور صوبوں سے اس کی قانون سازی مکمل ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ جی. بات تو کرتی ہے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا صاحب کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں آیا اور تمام تر معاملات جو ہے وہ کہیں اور ہیں. تو واقعی اس میں حقیقت ہے؟ خالد مقبول صاحب میرے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. لیکن حضرت اس نے بھی میرے پاس میرے گھر آ کر اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے، لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کراچی میں نیوز کانفرنس کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ PTI نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا، تمام معاملات اتفاق رائے سے حل ہونے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت پر بھی تنقید کی، کہا کہ معیشت کی بہتری پر حقائق سامنے آنے چاہیے.